بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہم حاضر خدمت ہیں سوال جواب سیگمنٹ کے ساتھ، اس کا دوسرا حصہ لے کر سوال جواب کا سلسلہ شروع کریں۔ اس سے پہلے میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارا یہ سوال جواب کا سیگمنٹ ہر اتوار کو آتا ہے۔ آپ بھی اپنے سوالات کمنٹ باکس میں کے اندر ڈال کر اپنے سوالوں کا جواب یہاں یوٹیوب پر لے سکتے ہیں۔ بہرحال ہم شروع کرتے ہیں اللہ کی نام اور اس کی توفیق کے ساتھ۔ سب سے پہلا سوال ہم نے لیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ رزق کی ترقی کا کوئی آسان عمل بتائیے۔ ایک ایسا عمل ذکر کرتا ہوں جس کو حدیث شریف میں بیان کیا گیا ہے، اور اس کی تاثیر یہ ہے کہ اس کو مستقل کرنے والا آدمی آگے چل کر اسباب تھوڑے اور رزق زیادہ جیسا اس کے حالات بن جاتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی آدمی مغرب کی نماز کے بعد صرف ایک مرتبہ سورہ واقعہ کا ورد رکھے، اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے عمل، اپنی بیٹیوں کو، گھر کی خواتین کو، مغرب کی نماز کے بعد اگر ایک مرتبہ سورہ واقعہ کا ورد رکھے، انشاءاللہ آگے چل کر ایسے حالات ہوں گے کہ اس کے اسباب بھلے تھوڑے دکھائی دیتے ہوں مگر اس کا رزق وسیع ہوگا۔ یہ مشاہدے کی بات ہے، تجربے کی بات ہے، اور حدیث شریف میں اس کی فضیلت اس بابت ذکر کی گئی ہے کہ جو شخص سورہ واقعہ پڑھتا ہے وہ فاقوں کو نہیں پہنچتا۔ بہرحال اگلا سوال ہے، یہ کہتے ہیں کہ کیا بیڈ شیٹ کو کسی ضرورت کی بنیاد پر زمین پر بچھا کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بھائی دیکھیے، اگر بیڈ شیٹ اگر پاک ہے تو زمین پر بچھا کر اس پر اگر کوئی ایسی ضرورت آپ کو لگ رہی ہے تو نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اگر وہ پاک نہیں ہے تو پھر نہیں پڑھ سکتے ہیں اس پر نماز۔ بہرحال اس کی پاکی شرط ہے، بیڈ شیٹ ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے، پاکی اور ناپاکی مسئلہ ہے۔ اگلا سوال ہے، کہتے ہیں حضرت جسم کی کمزوری دور نہیں ہوتی، کیا کریں؟ بڑا آسان سا عمل، بڑی آسان سی چیز بتاتا ہوں جسم کی کمزوری کے لیے۔ ہر آدمی کر سکتا ہے، اور ہر عورت، مرد، بچے، بوڑھے سب کے لیے اس کو کرایا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر صبح اٹھ کے چند کھجوریں کھا لی جائیں، 3 کھجور، 5 کھجور، 7 کھجور، ویسے تو 7 کا ذکر ہے لیکن 7 جو ہے سب لوگوں کا مزاج نہیں ہوتا، بہرحال 3 یا 5 بھی اگر کھا لیں تو بھی چلے گا، ورنہ 7 تک کھا لیں۔ 7 کھجور تک اگر صبح اٹھ کر کھائیں اور زمزم پئیں، اگر میسر آ جائے، اور زمزم میسر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، سادہ پانی بھی صحیح۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے چاہا، آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جسم جو مرا سا، تھکا سا رہتا ہے وہ انشاءاللہ ٹھیک ہونے لگے گا۔ بڑا اچھا اس کا رزلٹ ہے، بڑی اچھی اللہ نے اس میں تاثیر رکھی ہے۔ بہرحال اس سے فائدہ اٹھائیے۔ اگلا سوال ہے، کہتے ہیں کہ کبھی کبھی نماز چھوٹ جاتی ہے تو اس کی قضا کیسے کریں؟ دیکھیے، نماز چھوڑنا بہت بڑا جرم ہے، بہت گناہ کی بات ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نماز چھوڑنے کی مصیبت سے محفوظ رکھے۔ لیکن ایک چیز یہ ہے کہ اگر بفرض محال کسی کی چھوٹ گئی تو قضا کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی بھی فریضہ ہے، چاہے نماز ہے، روزہ ہے، یا اور کوئی ایسا فرض ہے، اگر چھوٹ گیا ہے کسی وجہ سے تو اس کو قضا کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ جتنا جو پہلا مرحلہ ملے، جیسے ہی فرصت کا پہلا، یعنی جو بھی غنیمت پہلا موقع ملے، اس میں وقت نکال کر جلدی سے اس فریضے کو ادا کرنا چاہیے، کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، زندگی کی شام کب ہو جائے۔ اور بہرحال میرے خیال سے آپ شاید یہی پوچھنا چاہتے تھے۔ اگر آپ نے کچھ اور پوچھنا چاہتے ہیں تو دوبارہ سے کمنٹس کریں کہ آپ کے سوال کی کوئی اور وضاحت آپ کے اس میں، تو یہی آیا ہے میرے پاس۔ تو بہرحال اگلا سوال ہے، کہتے ہیں کہ ہم حج پر جانے والے ہیں، کوئی خاص کام آنے والی بات بتا دیجئے جو کام آئے۔ حج پر جانے والوں کے لیے ایک بہت ہی ضروری بات عرض کرتا ہوں۔ آپ اللہ کے گھر جا رہے ہیں، اور اصل بات یہ ہے کہ آپ جا نہیں رہے ہیں بلکہ آپ کو بلایا جا رہا ہے۔ شکر منائیے، اللہ رب العزت نے آپ کو چنا ہے ان خوش نصیب لوگوں میں شریک ہونے کے لیے کہ جو خوش نصیب لوگ وہاں بلائے جا رہے ہیں۔ پوری کوشش کیجئے کوئی بھی ایسا عمل نہ ہو جائے جس سے اللہ ناراض ہو۔
کوئی لایانی نہ کھینچے۔ میں دیکھ رہا ہوں آج کل، اس دن مدینہ طیبہ میں فجر کی نماز میں موجود تھا، امام صاحب نے تقریباً 1.5 یا 2 منٹ تک نماز کے بعد اس پر روشنی ڈالی کہ یہ جو حرم شریف میں داخل ہونے کے بعد جو لوگ کیمرے بازی کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ تم نے اس کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ اتنے مقدس مقام پر آ کے تم کیمرے بازی کرتے ہو اور کیمرہ چلا کے اپنی وہاں کی حاضری کا جو تقدس ہے، وہاں کا جو احترام ہے، اس کو بھول گئے کیمرے کے پیچھے۔ تو کیمرہ تو ایک بات رہی، بہرحال اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں جا کر لایانی سے بچ جائیں۔ جو احکام اور جو اعمال آپ نے کرنے ہیں وہ کرنے ہیں، اچھے سے کرنا چاہیے، لیکن لایانی نہ کریں، خدا را لایانی سے بچیں۔ لایانی کئی بار خیر کی توفیق کو سلب کرنے کی وجہ بن جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو لایانی سے محفوظ رکھے۔ اور لایانی مطلب فضول کام، بیکار کام۔ لایانی صرف حج میں جا کر نہ کریں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ لایانی سے اپنی پوری زندگی کو بچائیں۔ لایانی ان کاموں کو کہتے ہیں جو کسی بھی لحاظ سے خراب کام سمجھے جاتے ہیں، چاہے فضول کام سمجھے جاتے ہیں، جن کا کوئی نفع نہیں ہوتا اور نقصان بھرپور ہوتا ہے، ان کاموں کو لایانی کہا جاتا ہے۔ ان کاموں سے میں آپ کو یہاں بھی منع کرتا ہوں کہ یہاں بھی نہ کریں۔ حج پر جانے سے پہلے بھی نہ کریں، حج پر جانے کے بعد بھی نہ کریں، جو حج پر جا رہے ہیں وہ بھی نہ کریں، جو حج پر نہیں جا رہے ہیں وہ بھی نہ کریں۔ بہرحال لایانی سے بچیں، وہاں پہنچ کر تو ہرگز بھی نہ کریں۔ اچھا جی، آگے اگلا سوال ہے، کہتے ہیں حضرت دوپٹہ کیسا ہونا چاہیے؟ جو آج کل چھوٹے چھوٹے سے دوپٹے چلتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ بھائی یہ چھوٹے چھوٹے سے دوپٹے جن سے صرف سر کورڈ کر لیتے ہیں اور بس اتنا سا ہو جاتا ہے، تھوڑا بہت یہاں تک دکھائے، یہ نہیں، یہ دوپٹہ ہی نہیں ہے۔ صرف سر کو کورڈ نہیں کرنا ہے، صرف سر کے ساتھ ساتھ وہ دوپٹہ اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ اس سینے پر پڑا رہے۔ اصل تو دوپٹہ وہ ہے، اب وہ اتنا سا رہتا ہے اس کے اوپر کا، یہ تھوڑی دوپٹہ ہے، اس سے صرف سر تو آپ کا ڈھانپ گیا، لیکن اصل بات یہ تھی کہ اس چادر کو، اس دوپٹے کو اتنا لمبا ہونا چاہیے تھا کہ وہ سینے کے اوپر سے ہوتا ہوا نیچے جاتا، تاکہ آپ کے جسم کی نمائش نہ ہوتی اور جسم کے اعضاء چھپے ہوئے ہوتے۔ اور ادب کے ساتھ پھر آپ کو اگر کہیں کسی ضرورت سے جانا تھا، یا مطلب آپ گھر میں کوئی بعض اوقات اٹیچ فیملیز کے اندر دوسرے مرد بھی ہوتے ہیں کبھی کبھار، تو ان کے سامنے ادب سے پیش آنے کا موقع ملے۔ تو بہرحال دوپٹہ ہمیشہ آپ کا لمبا چوڑا ہی ہونا چاہیے۔ بہت اچھا اگلا سوال ہے، کہتے ہیں کہ کیا شادی سے پہلے میں اپنی ہونے والی بیوی سے فون پر بات چیت کر سکتا ہوں؟ یہ تو ایسے ہی ہو گیا نا، جیسے بھئی ابھی آپ کا نکاح نہیں ہوا تو ابھی تو آپ کے لیے وہ غیر عورت ہے، اس کے لیے آپ غیر مرد ہیں۔ اب جو حکم غیر عورتوں سے یا غیر مردوں سے فون پر بات کرنے یا ویسے بات کرنے کا، وہی اس سے بات کرنے کا ہے۔ بھئی جب دیکھیں شریعت میں یہ ہے کہ جب مناسب جوڑ کا رشتہ مل جائے تو نکاح میں تاخیر نہ کرو۔ ہمارے یہاں کا مرض یہ ہے کہ رشتہ بھی ہو جاتا ہے، اس کے بعد اللہ معاف فرمائے کئی مہینے تک رشتہ پینڈنگ پڑا رہتا ہے کہ بھئی 2 مہینے کے بعد شادی کریں گے، 4 مہینے کے بعد شادی کریں گے، 2 ہفتے کے بعد شادی کریں گے۔ یہ مرض ہے معاشرے کا۔ ادھر رشتہ مناسب ہو گیا، ادھر نکاح کر دیجئے۔ اب خوب فون پہ بات کرو، چاہے آمنے سامنے بیٹھ کر بات کرو۔ نکاح کو تاخیر کرتے رہتے ہیں اور پھر فون بازیاں ہوتی رہتی ہیں۔ یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ یہ معاشرے کے بگاڑ کا ایک حصہ ہے اور بڑے بگاڑوں میں سے ایک ہے۔ اچھا آگے کہتے ہیں کہ کیا ہم اپنے بیٹے کا نام محمد رکھ سکتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہے، لہذا اس کو اپنی اولاد میں نہیں رکھ سکتے۔ بھائی بے شمار اللہ والے ایسے ہوئے ہیں جن کے نام محمد ہیں، بے شمار اللہ والے آج بھی ایسے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کا نام محمد رکھ رکھا ہے۔ میں عرض کر دوں کہ میرے بھی بیٹے کا نام محمد ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے نام محمد ہیں۔ اپنے بیٹوں کا نام محمد رکھو اور عشق رسول کی بنیاد پر رکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بنیاد پر نام رکھو محمد اپنے بیٹے کا۔ یہ کیا بات رہی کہ جی لوگ یوں کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا نام ہے لہذا ہم نہیں رکھ سکتے۔ نہیں، اپنے بچوں کے نام محمد رکھو۔ ہم تو کتنے بچوں کے نام محمد رکھواتے ہیں، کتنے بچوں کے نام احمد رکھواتے ہیں۔ ہمارے گھر میں احمد بھی ہے، ہمارے ایک بھتیجے کا نام ہے، ہمارے اپنے بیٹے کا نام محمد ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ معاشرہ اللہ بہتر جانے ہم کتنا کیسی باتیں ہمارے یہاں چلتی ہیں، لوگ پتہ نہیں کیسی باتیں بناتے ہیں۔ دیکھو بھئی زندگی جینے کا بہترین طریقہ تو شریعت اسلامی ہے، باقی جو معاشرے میں الٹی سیدھی باتیں چلتی ہیں، چل رہی ہیں، چلتی رہتی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔
اگلا سوال ہے، کہتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل بتائیے جو میرے لیے جنت میں جانا آسان ہو جائے۔ واہ واہ، آفرین ہے بھائی، آفرین ہے، کسی کو اس کی بھی فکر ہے الحمدللہ کہ جنت میں جانا آسان ہو جائے۔ ایک عجیب و غریب، ایک بڑا اچھا، بڑا آسان، بہت شاندار عمل بتاتا ہوں جس کو ہر آدمی کر سکتا ہے، گناہگار بھی کر سکتا ہے، دیندار بھی کر سکتا ہے، کوئی بھی آدمی کر سکتا ہے۔ بڑا آسان عمل، روزانہ جب بستر پر جایا کریں لوگوں کو معاف کر دیا کریں اور اللہ سے کہا کریں اللہ میری طرف سے سب کو جنہوں نے بھی میرا دل دکھایا، جو مجھے ستایا، میرے حق مارے، جو بھی سب اللہ سب کو معاف کر دیجئے اور فضل فرما کر مجھے بھی معاف کر دیجئے۔ یہ بات چیت روزانہ اللہ سے کر کے سویا کریں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ صاحب اب نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، اب روزہ رکھنا، ایسا نہیں ہے۔ مطلب وہ سب اعمال اپنی جگہ ہیں۔ آپ سوچیں کہ روزہ نماز سب کی جگہ پہ بس میں تو معافی کروں گا اور بس میرا کام ہو جائے گا، بھئی ایسا نہیں کہا جا رہا ہے۔ اعمال کرے آدمی اور پھر یہ اس طرح کے کام پھر کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ سارے اعمال کو چھوڑ کر صاحب بس میں تو معاف کروں گا اور جنت میں چلا جاؤں گا، ایسا نہیں کہا جا رہا ہے۔ بہرحال سارے اعمال کے ساتھ ساتھ ایک اس عمل کو کریں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے۔ حدیث شریف میں اصل میں ایک لمبی حدیث ایک حدیث ہے، اس میں اس کا ذکر ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا جنتی آنے والا ہے۔ لوگوں نے دیکھا، ایک صحابی آئے، دوسرے دن بھی دیکھا، یہ فرمایا کہ بھئی جنتی آنے والا ہے، وہی والے صحابی آئے، تیسرے دن پھر وہی بھئی ایک جنتی آنے والا ہے، تیسرے دن پھر وہی صحابی آئے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے دیکھا جا کر کہ ان کا عمل کیا ہے، بہرحال کوئی عمل تو نظر نہیں آیا، ان سے پوچھا کہ آپ ایسا کیا عمل ہے آپ کا جو نبی علیہ السلام کے زمانے مبارک سے 3 دن لگاتار میں نے آپ کے لیے جنت کی بشارت سنی ہے؟ کہنے لگے میرا کوئی عمل نہیں ہے، بس میرا تو ایک عمل یہ ہے میں لوگوں کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے، کہنے کو بڑا آسان عمل ہے لیکن کتنا وزنی عمل ہے کہ نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے بشارت مل رہی ہے۔